جانی سارانے بدر و احد پر درود، جانی سارانے بدر و احد پر درود، حق گزارانے بیت پہ لاکھوں سلام، حق گزارانے بیت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، جنگ بدر یہ ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس جنگ میں 313 صحابہ کرام شریک ہوئے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ کرام جو 313 شریک تھے، ان کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا، نہ اسلحے تھے، ان کے پاس صرف 3 گھوڑا تھا، 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھی اور 8 تلواریں تھی۔ جب وہ نکلے تو یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ تم کس بنیاد پر فتح حاصل کرو گے، کس بیس پر تم جا کر کے کفار و مشرکین سے جنگ کرو گے؟ ان کے پاس تو اسلحے بھی موجود ہے، ان کے پاس تو جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے، وہ تو تم سے کہیں زیادہ تعداد میں ہے، 1000 کی تعداد میں ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حق ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اس کے رسول ہیں، اور جہاں پر حق ہوگا وہاں پر فتح حاصل ہوگی۔ بہرحال جب اس کی اطلاع ابو جہل کو ملی، عمیر نے آ کر کے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 لوگ ہیں اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو ابو جہل تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ اب تو مسلمانوں کی سرکوبی کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، میرے پاس تو 1000 کا لشکر جرار ہے، سب کے پاس اسلحے ہیں اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت اس نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، تم سب لوگ جمع ہو جاؤ اور مسلمانوں کی سرکوبی کرنے کے لیے چلو۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، لہذا اس کی سرکوبی کے لیے ابو جہل لوگوں کو آمادہ کرتا رہا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا، اور ابو جہل کی دعوت پر تقریباً 1000 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اور جب یہ 1000 کا لشکر میدان بدر میں پہنچا تھا تو وہ لوگ اور ادھر پر مسلمان صرف 313 تھے جو روزے سے تھے۔ عزیزان گرامی، اور روزے میں بھی کیا، انہوں نے کھجور سے روزہ، کھجور سے سحری کی تھی، کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت تھی، وہ روزے سے تھے اور بالکل اسلحے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی جنگ بدر میں کہ جنگ سے وہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہی آپ نے اپنی انگشت مبارک سے نشان بنا دیا تھا، ایک دائرہ بنا دیا تھا، فرما دیا تھا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں مشرک مرے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر نشاندہی فرمائی تھی، جس جگہ پر دائرہ بنایا تھا، اس دائرے سے 1 انچ باہر بھی نہیں بلکہ اس کے اندر ہی وہ کافر و مشرک مارے گئے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، جب اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی گئی تھی، صحابہ کرام نے خیمہ بنایا تھا، مسجد عریش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں سجدہ کر رہے تھے، اسی میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور دعا کرنے لگے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، چادر کبھی سر سے نیچے سرک جاتی، کبھی کندھے پر آ جاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر برابر کر رہے ہیں اور میرے آقا دعا فرما رہے ہیں، حضور اللہ کے حضور رو رہے ہیں، گریوں زاری کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 313 کو تو بچا لے، لیکن اے پروردگار عالم، میری یہی پونجی ہے، میں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں اور پتھر کھا کر کے میں نے تیری دین کی تبلیغ کی ہے، میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اس طرح صحن کعبہ میں سجدے کی حالت میں مجھ پر اجڑیاں رکھی گئی، بے شمار تکلیفوں
سے مجھ کو گزارا گیا، لیکن میں نے بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی تکلیفیں سہنے کے بعد میں نے تیرے دین متین کی کو آگے بڑھایا، اور یہ 313 آج جو صحابہ موجود ہیں یہ بس اتنی ہی میری یہ پونجی ہے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو مدد فرما، ورنہ اگر یہ نہ رہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لن توبت ابدا، اے اللہ اب پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، پھر تیری کبھی اس طرح سے بندگی نہ ہو سکے گی۔ پتا چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اور میرے یہ 313 صحابہ میدان بدر میں اتر گئے ہیں، میں اگر یہی نہ رہیں گے تو پھر کس کے ذریعے عبادت ہوگی؟ میرے آقا جانتے تھے کہ یہ زندہ رہیں گے اور انہی کے ذریعے اسلام پھیلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا دعا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد آنکھیں اشک بار ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش میں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر آپ مسکرانے لگے، اور حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر جبرائیل آئے تھے، تمہیں مبارک ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج بھیجی ہے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال میدان بدر کے میدان میں جو اللہ کی مدد آئی، اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ 1000 کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتوں نے کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے بھی جنگ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان بدر میں جب جنگ کر رہے ہیں، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا اور دشمنوں کا سر قلم کرتا اور انہیں جہنم میں پہنچا رہا تھا، اس طرح سے میں ان کو قتل کرتا جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آتا، حضور کی زیارت کرتا، میرے آقا کی زیارت کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عریش میں مسجد میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر آقا کی زیارت کرتا، واپس کفار کے نرگے میں چلے جاتا، کفار و مشرکین کو تحقیق کرتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی زیارت کے لیے آتا۔ میرے آقا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اس طرح سے اللہ کو پکار رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے پاس، زیارت کے بعد سرکار کی زیارت کے بعد پھر میدان میں اتر جاتے ہیں اور کافروں کو تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بھائی معوذ اور معاذ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم ابو جہل کو ماریں گے، چنانچہ دونوں بھائی نکل پڑے تلوار لے کر کے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ ابو جہل پر ایک بھائی نے وار کیا، ابو جہل گھوڑے سے نیچے آ گیا، پھر دوسرے بھائی نے بھی اس پر وار کیا، اس طرح سے دونوں بھائیوں نے ابو جہل کے اوپر وار کیا۔ ابو جہل اس وقت قتل کر دیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ابو جہل وہ بدبخت انسان تھا، ابو جہل وہ ظالم انسان تھا جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، بلکہ فرعون کیا، وہ ابو جہل تو فرعون سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ فرعون نے تو ڈوبتے ڈوبتے جب اس کا آخر وقت آیا، جب وہ دریا میں غرق ہونے لگا تو اس وقت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ان کے رب پر، لیکن اس وقت اس کی توبہ کیا قائم آئے گی۔ لیکن پتا چلا کہ ابو جہل تو اس سے زیادہ بدبخت انسان تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال جب زیادہ جنگ بڑھی، پھر اس کے بعد حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور میرے آقا کفار کے نرگے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے بے شمار سب سے آگے بڑھ کر کے کفار و مشرکین کو تحقیق کیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنی مشت میں خاک اٹھائی اور شاہت الوجوہ پڑھ کر کے کفار و مشرکین کی طرف پھینکی۔ وہ خاک کا پھینکنا تھا کہ وہ دراصل کفار پر ایک عذاب علیم کی طرح نازل ہوا، اور تمام کفار و مشرکین اس طرح سے ڈھیر ہونے لگے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، تو یہ اصحاب بدر ہیں، یہ بڑی ان کی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، یعنی جو بدر کی جنگ میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ
اصحاب بدر کی فضیلت صحابہ پر کیسی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ پر جو بدرین صحابہ ہے، یعنی جو بدر کی جنگ میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، تمام صحابہ سے افضل بدری صحابہ ہیں، اصحاب بدر سب سے افضل ہے۔ جی حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے زیادہ افضل مانے جاتے ہیں جو بدر کے میدان میں، جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جو فرشتے اللہ کی مدد کی طور پر آئے تھے، فرشتے بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے، تمام فرشتوں میں سے افضل وہ فرشتے مانے جاتے ہیں۔